ایک ایسی دنیا میں جہاں کوڈ ہماری زندگیوں کی ہر چیز کو چلا رہا ہے، یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ ہمیں کون سی نوکری ملے گی، کون سی خبر نظر آئے گی، یہاں تک کہ ہمارے مستقبل کے فیصلے کیا ہوں گے، وہاں ہم اپنا اخلاقی ضابطہ کہاں سے تلاش کریں؟ کیا ہو اگر میں کہوں کہ اس جدید ترین ٹیکنالوجی کے لیے ایک مضبوط اخلاقی ڈھانچہ سلیکان ویلی کی کسی لیب میں نہیں بلکہ 1400 سال پرانی حکمت میں پوشیدہ ہے؟ آج ہم تاریخ کی سب سے بہترین قیادت اور جدید ترین کوڈ کے درمیان ایک حیران کن لیکن بہت ہی گہرے تعلق کا جائزہ لینے والے ہیں۔ اور ہاں، آج ہم جو کچھ بھی دریافت کرنے جا رہے ہیں اس کی بنیاد جناب ظہیر احمد میر کی ایک بہت ہی دلچسپ کتاب ہے، جس کا عنوان ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اے آئی دور میں ایمان اور دیانتداری پر مبنی قیادت۔ ہم ان کی تحقیق کی روشنی میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ تاریخ کے ایک عظیم رہنما کے اصول آج کے دور کے سب سے بڑے ڈیجیٹل چیلنجز سے نپٹنے میں ہماری کیسے مدد کر سکتے ہیں۔ تو ہمارا مرکزی سوال یہی ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ ایک اخلاقی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا مکمل بلیو پرنٹ، ایک پورا روڈ میپ 1400 سال پہلے ہی تیار کیا جا چکا تھا؟ یہ سوال شاید عجیب لگے، لیکن یہ ہمیں ایک ایسی دریافت کی طرف لے جاتا ہے جو ٹیکنالوجی کے مستقبل کے بارے میں ہماری سوچ کو ہمیشہ کے لیے بدل سکتی ہے۔ چلیں اپنے سفر کا آغاز پہلے اور سب سے بنیادی اصول سے کرتے ہیں، اور وہ ہے اعتماد۔ لیکن یہاں ہم صرف بھروسے کی بات نہیں کر رہے، بلکہ اس گہرے تصور کی بات کر رہے ہیں کہ عوامی وسائل، چاہے وہ دولت ہو یا ڈیٹا، وہ حکمرانوں کی ملکیت نہیں بلکہ ایک مقدس امانت ہے۔ یہ خیال بہت پرانا ہے، لیکن آج کے ڈیٹا کے دور میں اس کی اہمیت شاید پہلے سے کہیں زیادہ ہو گئی ہے۔ اس عظیم اصول کی جڑیں بیت المال کے تصور میں ہیں۔ اب یہ کوئی عام سرکاری خزانہ نہیں تھا، نہیں، یہ اس انقلابی نظریے پر قائم تھا کہ ریاست کی دولت حکمران کی ذاتی جاگیر نہیں ہے، بلکہ یہ عوام کی امانت ہے، اور حکمران اس کا مالک نہیں، صرف اور صرف ایک نگران ہے، ایک کسٹوڈین۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس پورے فلسفے کو اپنے اس تاریخی جملے میں سمیٹ دیا۔ انہوں نے فرمایا، عوامی دولت عوام کا حق ہے، میں اس پر صرف ایک نگران ہوں۔ ایک لمحے کے لیے رک کر ذرا سوچیں، یہ ایک جملہ طاقت کے پورے تصور کو سر کے بل کھڑا کر دیتا ہے۔ یہ طاقت کو استحقاق یا حق نہیں بلکہ ایک بہت بہت بڑی ذمہ داری بنا دیتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ قدیم اصول آج کے ڈیجیٹل دور سے کیسے جڑتا ہے؟ دیکھیے، تعلق بالکل واضح اور سیدھا ہے۔ جس طرح اس وقت عوامی دولت ایک مقدس امانت تھی، اسی طرح آج کے دور میں ہمارا اجتماعی عوامی ڈیٹا ایک مقدس امانت ہے۔ وہ بڑی بڑی ٹیک کمپنیاں اور حکومتیں جو ہمارا ڈیٹا اپنے پاس رکھتی ہیں، وہ اس کی مالک نہیں ہیں، وہ صرف اس کی نگران ہیں۔ اور جب ہم ڈیٹا کو ایک امانت سمجھنا شروع کر دیتے ہیں تو آج کے کئی بڑے مسائل خود بخود حل ہونے لگتے ہیں۔ ڈیٹا کا غلط استعمال، ہماری اجازت کے بغیر ہماری نگرانی، منافع کمانے کے لیے ہماری معلومات کا استحصال، یہ سب کچھ تب ہوتا ہے جب کمپنیاں اور ادارے خود کو ڈیٹا کا مالک سمجھنے لگتے ہیں، نگران نہیں۔ یہ اصول اس سوچ کو جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں اپنے دوسرے اصول پر، اور وہ ہے شفافیت یعنی ٹرانسپیرنسی۔ جس طرح ایک لیڈر کو اپنے عوام کے سامنے جواب دہ ہونا چاہیے، بالکل اسی طرح اے آئی سسٹمز کو بھی ان لوگوں کے سامنے جواب دہ ہونا چاہیے جن کی زندگیوں پر وہ اثر انداز ہو رہے ہیں۔ اور یہ اصول تاریخ اور ٹیکنالوجی کے درمیان ایک مضبوط پل کا کام کرتا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے شفافیت کا ایک ایسا معیار قائم کیا جو آج بھی ناقابل یقین لگتا ہے۔ انہوں نے برملا اعلان کیا، اگر میں اچھا کام کروں تو میری مدد کرو، اور اگر میں غلطی کروں تو میری اصلاح کرو۔ یہ صرف عاجزی کا مظاہرہ نہیں تھا۔ ذرا گہرائی میں سوچیں، یہ تو عوام کو ایک کھلی دعوت تھی کہ وہ حکومت پر نظر رکھیں، سوال کریں اور اسے جواب دہ ٹھہرائے۔ اس ایک جملے نے حکمرانی کا ایک انقلابی ماڈل بنا ڈالا، ایک ایسا نظام جہاں حکومت کے دروازے عوام کے لیے ہمیشہ کھلے تھے، جہاں احتساب صرف ایک نعرہ نہیں بلکہ ایک زندہ حقیقت تھا، اور جہاں عوام اور حکمران کے درمیان براہ راست بات چیت ممکن تھی۔ یہ ایک ایسا کلچر تھا جہاں طاقت پر سوال اٹھانا ہر شہری کا بنیادی حق سمجھا جاتا تھا۔ اب آج کے ڈیجیٹل دور میں اسی شفافیت کا تکنیکی جواب ہے ایکسپلینیبل اے آئی، جسے ایکس اے آئی بھی کہتے ہیں۔
آسان لفظوں میں یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ اے آئی کے فیصلے ایک بلیک باکس کی طرح پراسرار نہ رہیں، بلکہ ہم جیسے عام انسان یہ سمجھ سکیں کہ کوئی خاص فیصلہ آخر کیوں اور کیسے کیا گیا۔ یہاں موازنہ بالکل صاف ہے۔ جس طرح حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اپنے ہر فیصلے کی وجہ بتانے کو تیار تھے، اسی طرح اے آئی الگورتھمز کو بھی اپنے فیصلوں کی وضاحت کرنی چاہیے۔ اصول آج بھی وہی ہے، بدلا نہیں ہے۔ جس کے پاس طاقت ہے، چاہے وہ انسان ہو یا مشین، اسے جواب دینا ہوگا۔ ایک حقیقی شفاف اے آئی کو ان بنیادی سوالات کا جواب لازمی دینا ہوگا۔ یہ فیصلہ آخر کیوں ہوا؟ اس نتیجے پر پہنچنے کے لیے کون سا ڈیٹا استعمال کیا گیا؟ کیا اس پورے عمل میں کوئی انسانی نگرانی شامل تھی؟ کیا اس الگوریدم میں کسی قسم کا تعصب یعنی بائس ہو سکتا ہے؟ اور سب سے اہم، اگر کوئی نتیجہ غلط ہے تو اسے چیلنج کرنے کا راستہ کیا ہے؟ اب ہم پہنچتے ہیں اپنے تیسرے اور شاید سب سے اہم اصول پر، اور وہ ہے احتساب یعنی اکاؤنٹیبلٹی۔ کیوں؟ کیونکہ اعتماد اور شفافیت احتساب کے بغیر بالکل بے معنی اور کھوکھلے ہیں۔ یہی وہ اصول ہے جو اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ طاقت کا استعمال ذمہ داری سے ہو، چاہے وہ طاقت کسی انسان کے ہاتھ میں ہو یا کسی الگوریدم کے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے احتساب کے معیار کو اس ایک طاقتور جملے سے واضح کر دیا: تم میں سب سے کمزور میرے سامنے طاقتور ہے جب تک میں اسے اس کا حق نہ دلا دوں۔ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ انصاف کا نظام کمزوروں کے تحفظ کے لیے بنایا گیا ہے، اور حکمران کی پہلی اور سب سے بڑی ذمہ داری ان کے حقوق کی حفاظت کرنا ہے۔ یہ بیان ایک آفاقی سچائی قائم کرتا ہے: کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں، احتساب سب کے لیے ہے، اور یہ ذمہ داری ان پر سب سے زیادہ عائد ہوتی ہے جن کے پاس سب سے زیادہ طاقت ہے۔ طاقت کا مطلب استثناء نہیں، بلکہ اور بھی گہری اور سخت ذمہ داری ہے۔ اب اس اصول کا اطلاق اے آئی پر کیسے ہوتا ہے؟ بالکل اسی طرح جس طرح ایک رہنما اپنے فیصلوں کے اثرات کا جواب دہ ہے، اسی طرح اے آئی بنانے والے، اسے استعمال کرنے والی کمپنیاں اور قوانین بنانے والے ادارے بھی ان الگوریدمز کے معاشرتی اثرات کے لیے پوری طرح جواب دہ ہیں۔ بات صرف کوڈ کو ٹھیک کرنے کی نہیں ہے، بلکہ معاشرے پر پڑنے والے ہر منفی اثر کی ذمہ داری قبول کرنے کی ہے۔ جب ایک مضبوط احتساب کا نظام موجود ہو تو یہ الگوریتھم سے ہونے والی ناانصافی کو روکتا ہے، جیسے ملازمت یا قرض کی درخواستوں میں ہونے والے متعصبانہ فیصلے۔ یہ طاقت کے غلط استعمال کو روکتا ہے اور ایسے استحصالی نظاموں کو ختم کرتا ہے جو صرف منافع کے لیے بنائے گئے ہیں، چاہے اس سے انسانوں کا کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو۔ تو جب ہم ان تینوں اصولوں امانت، شفافیت اور احتساب کو ایک ساتھ جوڑتے ہیں تو ہمیں کیا ملتا ہے؟ ہمیں صرف کچھ اچھے خیالات نہیں ملتے، بلکہ ہمیں مستقبل کی ٹیکنالوجی کی تعمیر کے لیے ایک ٹھوس، مکمل اور قابل عمل اخلاقی خاکہ ملتا ہے۔ آئیے اس بلو پرنٹ کو ایک نظر میں پھر سے دیکھتے ہیں۔ پہلا قدم ہے اعتماد۔ عوامی ڈاٹا کو ایک مقدس امانت کی طرح سمجھنا، اپنی ذاتی ملکیت نہیں۔ دوسرا ہے شفافیت، ایسے سسٹمز بنانا جو مکمل طور پر قابل وضاحت ہوں، بلیک باکس نہیں۔ اور تیسرا ہے احتساب، اس بات کو یقینی بنانا کہ ڈیجیٹل دنیا میں ہونے والے کسی بھی نقصان کے لیے اس کے بنانے والے ذمہ دار ہوں اور جواب دہی سے بھاگ نہ سکیں۔ اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہاں مقصد پرانے اصولوں کو زبردستی نئی ٹیکنالوجی پر تھوپنا نہیں ہے، بلکہ یہ تسلیم کرنا ہے کہ حکمرانی، طاقت اور ذمہ داری کے کچھ اخلاقی اصول لازوال ہوتے ہیں، وہ آفاقی ہوتے ہیں، وہ وقت اور ٹیکنالوجی کی قید سے بالکل آزاد ہے۔ تو آخر میں ہمارے لیے یہ سوال باقی رہ جاتا ہے، اگر اعتماد، شفافیت اور احتساب جیسے آفاقی اخلاقی اصول پہلے سے موجود ہیں تو ہم بحیثیت معاشرہ، بحیثیت تخلیق کار اور بحیثیت صارف انہیں اپنے ٹیکنالوجی، اپنے کوڈ اور اپنے ڈیجیٹل مستقبل کا لازمی حصہ بنانے کا انتخاب کیسے کریں گے؟ یہ فیصلہ اب ہم سب کا ہے۔ ایک طرف ہے 7ویں صدی کی قیادت اور دوسری طرف ہے 21ویں صدی کے الگوریتمز۔ الگوریتمز یعنی وہ ہدایات جن پر اے آئی چلتی ہے۔ یہ دو بالکل الگ دنیایں لگتی ہیں نا؟ لیکن جیسا کہ اس موضوع پر تحقیق بتاتی ہے، ان کے درمیان ایک ایسا مضبوط اخلاقی رشتہ ہے جو ہمارے ڈیجیٹل مستقبل کی سمت کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے۔ تو چلیے اس بنیادی سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ قدیم اخلاقیات اے آئی کے اس دور کو کیا سکھا سکتی ہیں؟ یہ صرف تاریخ سے دلچسپی کا سوال نہیں، بلکہ ہماری ٹیکنالوجی کے مستقبل کے لیے ایک بہت ہی اہم سوال ہے،
और इसका जवाब शायद सबको हैरान कर दे। हमारा सबसे पहला और सबसे अहम उसूल है मुनाफे पर पाकीज़गी को तरजीह। चलिए इसमें ज़रा गहराई से उतरते हैं। यह उसूल इस बात पर जोर देता है कि एक लीडर की ज़ाती ईमानदारी और बेगर्जी टेक्नोलॉजी कंपनीज की समाजी जिम्मेदारी के लिए एक बेहतरीन नमूना हो सकती है, और इसकी सबसे रोशन मिसाल हमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी में मिलती है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की मिसाल पर गौर करें। खलीफा बनने के बाद उन्होंने बैतुल माल यानी अवामी ख़जाने से ज़ाती फ़ायदा उठाने से मुकम्मल इनकार कर दिया। यहाँ तक कि अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में उन्होंने वो सब कुछ वापस कर दिया जो उन्होंने बतौर वजीफ़ा लिया था। ये माली पाकीज़गी और क़यादत में बेगर्जी की एक ऐसी मिसाल है जिसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। ज़रा तसव्वुर कीजिए कि आज के दौर में कोई ऐसी मिसाल कायम करे। अब इस तारीख़ी उसूल का मुवाज़ना आज की एआई की दुनिया से करें। जब मुनाफा ही वाहिद और सबसे पहला मकसद बन जाए तो एआई का इस्तेमाल लोगों के इस्तेहसाल के लिए हो सकता है। जैसा कि इस स्लाइड पर देखा जा सकता है, ये सारिफीन को गुमराह करने, उनकी तवज्जो चुराने, उनके डेटा का नाजायज़ इस्तेमाल करने और उन्हें मुनाफे के लिए धोखा देने का ज़रिया बन सकती है। ये ऐसे एल्गोरिदम्स बनाती है जो नशे की तरह लत बन जाते हैं। और यहाँ इस हिस्से का इखलाकी निचोड़ सामने आता है। ये बहुत ही अहम नुक्ता है। एआई को लालच या इस्तेहसाल के लिए नहीं बनाया जाना चाहिए। अवामी मफाद को हमेशा मुनाफे के मफाद से ऊपर रखना चाहिए। ये उसूल सीधा हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के अमल से लिया गया है, और ये आज भी उतना ही अहम है जितना 1400 साल पहले था। तो ज़ाती पाकीज़गी से आगे बढ़कर अब हम इज्तिमाई इंसाफ की बात करते हैं। हमारा अगला मौजू है डिजिटल ताकत सबके लिए, यानी एल्गोरिदम्स के दौर में मसावात। यहाँ हम देखेंगे कि वसाइल की मुनसिफाना तकसीम कदीम दौर में भी किस कदर अहम थी, और आज के डिजिटल दुनिया में इसकी ज़रूरत कहीं ज़्यादा है। और इसके लिए भी हमारे पास एक बेहतरीन तारीखी मॉडल मौजूद है। इस तस्वुर को समझने के लिए बैतुल माल को जानना ज़रूरी है। ये इब्तिदाई इस्लामी रियासत का अवामी ख़जाना था, लेकिन ये सिर्फ एक बैंक नहीं था। इसका बुनियादी मकसद दौलत को मुआशरे में मुनसिफाना तौर पर तकसीम करना और सबसे कमज़ोर तबकों जैसे गरीबों, बेवाओं और यतीमों की फलाह व बहबूद को यकीनी बनाना था। ये अपने वक्त का एक इनकलाबी तस्वुर था जो आज भी हमें बहुत कुछ सिखा सकता है। तो बैतुल माल का ये शानदार फ़लसफ़ा आज की डिजिटल दुनिया में कैसे लागू होता है? इस स्लाइड पर दी गई फहरिस्त इसकी बेहतरीन वजाहत करती है। इसका मतलब है एआई टूल्स तक सबकी बराबर रिसाई, चंद बड़ी कंपनियों की डिजिटल इजारादारी को रोकना, छोटे कारोबारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना और इस बात को यकीनी बनाना कि एआई से सिर्फ अमीर और ताकतवर नहीं बल्कि पूरा मुआशरा फ़ायदा उठाए। ये एक ऐसा डिजिटल मुआशरा होगा जो सबके लिए मुनसिफाना हो। बिल्कुल वाज़े अल्फाज में ये बैतुल माल के फ़लसफ़े को डिजिटल इंसाफ पर लागू करने के मुतरादिफ है। ये एक कदीम मॉडल है, लेकिन हमारी जदीद टेक्नोलॉजी के चैलेंजेस के लिए बिल्कुल मौजू हैं। और यही मॉडल हमें एक ऐसा डिजिटल मुस्तकबिल बनाने में मदद दे सकता है जो सबके लिए बेहतर हो। अब हम एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करेंगे, एतमाद की करेंसी। ये एआई गवर्नेंस यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के निज़ाम को चलाने के उसूलों का दिल है। हम देखेंगे कि एतमाद कदीम हुकूमत और जदीद टेक्नोलॉजी दोनों की बुनियाद क्यों है, और ये कि एतमाद के बगैर एआई एक नेमत के बजाय एक ख़तरनाक हथियार बन सकता है। अब इस स्लाइड की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये दिखाती है कि एतमाद की बुनियादें वक्त के साथ नहीं बदलती, सिर्फ उनके इजहार का तरीका बदलता है। जैसा कि देखा जा सकता है, पहले एतमाद ईमानदारी, सादगी, इंसाफ और शफाफियत जैसी खूबियों से बनता था। आज एआई पर एतमाद मुनसिफाना सिस्टम्स, काबिल फ़हम फैसलों, डेटा के तहफ़्फ़ुज़ और जवाबदही से हासिल होता है, लेकिन बुनियादी उसूल वही के वही हैं। और इस मामले में दांव पर क्या लगा है? बहुत कुछ। अगर अवाम का एतमाद ना हो तो एआई एक ख़तरा बन जाती है, लेकिन एतमाद के साथ यही एआई इंसानियत के लिए एक नेमत बन सकती है। ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ मुस्तकबिल हैं, और इंतखाब हमारा है कि हम कौन सा रास्ता चुनते हैं, और इस इंतखाब के नताइज बहुत दूर तक जाएंगे। अब हम अपने इख्तितामी हिस्से की तरफ आते हैं, जहां हम पिछले तमाम नुकात को आज के टेक्नोलॉजी लीडर्स के लिए वाज़े और काबिल अमल असबाक में तब्दील करेंगे। ये माजी से मुस्तकबिल के लिए एक मुकम्मल ब्लूप्रिंट है, और ये एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो हमें एक बेहतर और महफूज डिजिटल दुनिया बनाने में मदद दे सकता है। तो आज के एआई लीडर्स के लिए 6 अहम असबाब क्या हैं? पहला, सार्फिन के डेटा को बैतुल माल की तरह एक मुकद्दस अमानत समझे। दूसरा, ऐसे एल्गोरिदम्स बनाएं जो शफाफ हों, ब्लैक बॉक्स ना हों। तीसरा, हर सतह पर मुकम्मल जवाबदेही का मुतालबा करें। चौथा, इंसाफ और गैर जानिबदारी को अपने सिस्टम का मरकज़ बनाएं।
5वां, डिजिटल फवायद को मुनसिफाना तौर पर तकसीम करें। और सबसे अहम 6, हमेशा लोगों को मुनाफे पर तरजीह दें। ये वो उसूल है जो हमें एक बेहतर डिजिटल मुस्तकबिल की तरफ ले जा सकते हैं। और ये शानदार जुमला पूरे फ्रेमवर्क का खुलासा करता है। ये सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु से मुतासिर एआई गवर्नेंस है। ये सिर्फ चंद उसूल नहीं है, बल्कि एक मुकम्मल इखलाकी फ़लसफ़ा है जो हमारी टेक्नोलॉजी की रहनुमाई कर सकता है। और ये एक ऐसा फ़लसफ़ा है जो हमें एक बेहतर इंसान बनने में भी मदद दे सकता है। हम अपनी आज की गुफ्तगू इस सोच अंगेज सवाल पर ख़त्म करते हैं, कोड के इस दौर में हमारे ज़मीर का मुहाफ़िज़ कौन होगा? ये सवाल सिर्फ टेक्नोलॉजी बनाने वालों के लिए नहीं, बल्कि हम सब के लिए है। इस पर और ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसका जवाब ही हमारे मुश्तरका मुस्तकबिल का तयन करेगा।